کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی کتابی مسلمان بن رہا ہے، کوئی شیعہ مسلمان بن رہا ہے۔ بھائی کر کیا رہے ہو یار؟ یہ درس قرآن کیا ہوتا ہے؟ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہے کوئی بندہ جس کو اس بات کی پرواہ ہو کہ یار اگر میرے دل پر مہر لگ گئی ہے، میری قلب کی زندگی ختم ہو گئی ہے، میں تو مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اب کیا میرا رمضان اور کیا میری شب قدر، کیا شب برات، کیا روزہ، کیا نماز، کیا حج اور کیا قرآن، پہلے میں اس دل کو تو صحیح کراؤں کہیں جا کے۔ وہ تو کرا ہی نہیں رہے، لگے ہوئے ہیں۔ مولویوں کا بھی بس یہی کام ہے، بس نمازیں پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہو، نعت خوانی کرتے رہو، قوالیاں کرتے رہو، چلتے رہو بس۔ پھر سورہ اعراف کی ہی آیت نمبر 199 ہے، 199، خذ العفو۔ مجھے سرکار کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو ہے معافی اور درگزر ہتھیار ہے، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا خذ العفو، کہ عفو اور درگزر کو اپنا لیجئے، وامر بالعرف۔ اب یہ جو ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، امر بالعرف۔ یہاں وہ چیز نہیں ہے امر بالمعروف والی، یہاں پر کچھ اور ہے، امر بالعرف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عارفین ہیں، جو صاحب عرفان ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، اس ٹولے میں مل جاؤ۔ امر بالعرف، ان کے ساتھ مل جاؤ جو صاحب عرفان ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب ہر آدمی کہتا ہے نا جی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، ان کی صحبت مل جائے، کہتا تو ہر آدمی ہے کہ مجھے ایسا مجھے یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ امر بالعرف، ان کے ساتھ ملنا جو صاحب عرفان ہوں، وَأَعْرِضْ، اور کنارہ کش رہنا، اعتراض رکھنا، دور رہنا، اعرض عن الجاہلین، جن کا دل سیاہ ہو اور ان کے دل کے لیے کوئی امید بھی نہ ہو کہ کبھی ان کی تاریکی دور بھی ہو سکے گی۔ جس طرح انگریزی میں ایک لفظ ہے a confirmed celibate، جو کہے کہ میں نے کبھی شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جن کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کنفرمڈ جاہلین ہیں۔ جاہل وہ نہیں ہوتا کہ جو اسکول نہ گیا ہو یا جس نے الفاظ کو پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ جاہل وہ ہے جس کا دل تاریکی میں ہے۔ اچھا، اب اگر ہم مسلمانوں کو یہ کہیں کہ جاہلوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ ہر آدمی سے پوچھیں گے ہاں جی آپ کبھی اسکول گئے تھے؟ جی میں تو کبھی اسکول نہیں گیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے حکم فرمایا تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا، لیکن یہ تو مطلب ہے نہیں اس کا۔ پوچھو کیوں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسکول نہیں گئے۔ جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ تو جاہل کا مطلب کیا ہے پھر؟ پہلے اس صورت کی طرف آ جائیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اگر جاہل کا مطلب پڑھا لکھا ہوتا تو بتائیے کوئی ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا آیا ہے؟ لیکن ظالم اور جاہل پیدا ہوئے ہیں ہر شخص۔ یہ انسانیت کی اکائی ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے لفظ انسان فرمایا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے کہا ہے، پوری بنی نوع انسانیت کے لیے یہ کہا ہے کہ بھئی اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان جو ہے وہ ظلمت زدہ تھا اور جہل زدہ تھا۔ اچھا، اب ظلمت اور جہل میں فرق کیا ہے؟ پانی میں چینی ڈال دو، چینی میں پانی ڈال دو، کیا فرق ہے اس میں؟ جیسی مثال میرے پاس آئی ہے ویسی میں مثال دے رہا ہوں۔ پانی میں چینی ڈال دو، بہت ہی کم،
حسب ذائقہ اس میں آپ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا. پانی ڈال دو. اور اگر یہ کہا جائے گا کہ چینی میں پانی ڈال دو، یہ تو بہت زیادہ ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا پانی کا. تو ظلمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں نار دوڑ رہی تھی، اور جہل کا مطلب یہ ہے کہ اب نار کو، تاریکی کو، ڈارکنس کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ پک جائے اور خود نار کی سورس بن جائے تو پھر وہ جہل کہلاتا ہے، جس میں مزید گنجائش نہ ہو. تو اب یہاں انہ کانا ظلوما جہولا سے مراد یہ ہے کہ جو ظالم ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے رب کی موجودگی میں کلمہ پڑھ لیا تھا، لہٰذا بطور امتحان ان میں ظلمت ڈالی گئی ہے تاکہ یہ ظلمت کو ختم کر کے رب سے مل جائیں. اور جہولا سے مراد ہے وہ جن کو جہنم کے لیے بنایا تھا. انہ کانا ظلوما جہولا. اسی لیے یہاں پر یہ فرمایا، دیکھو اب میں اس کی دلیل دے رہا ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی نا، کہ ظالم سے یہ مراد ہے اور جاہل سے مراد ہے جن کو جہنم کے لیے بنایا. اچھا اب میں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ اگر جہل سے مراد صرف تاریکی ہوتی یا ظلمت ہوتی تو پھر تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو جاہل ہیں ان کو اپنی صحبت میں بٹھاؤ تاکہ ان کی جہالت ختم ہو جائے. یعنی جہل اگر ٹریٹیبل ہوتا تو پھر اللہ رب العزت یہ نہ فرماتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرض عن الجاہلین، کہ ان سے جو ہے ذرا دور ہی رہو، جاہلوں سے. تو جاہل سے مراد نہ تو ان پڑھ ہیں، جاہل سے مراد نہ تو وہ لوگ ہیں جو کسی اسکول میں مدرسے میں نہیں گئے. جیسے اب مولوی ہیں، جب وہ ہم سے بات کر کے لاجواب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو عالم نہیں ہے، کسی مدرسے سے انہوں نے درس نظامی نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے میں گئے تھے؟ انہوں نے درس نظامی کیا تھا؟ نہیں کیا نا. تو پھر آپ کی یہ بکواس غلط ہے. اگر جاہل سے مراد یہ ہوتا کہ بھئی دل میں تاریکی ہے، حضور کی صحبت میں بیٹھیں گے تو صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو تزکیہ فرماتے ہیں نظر مصطفیٰ سے، تو اندر باہر جو ہے منور ہو جائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جاہلوں سے دور رہیے. کیوں دور رہیے؟ کہ آپ کی صحبت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا ان پر، وہ کنفرمڈ جہنمی ہیں. اسی طرح حضور کا جو ایک چچا تھا اس کا نام تھا عمر، اور اس کو خطاب پھر دیا گیا ابو جہل کا، جاہلوں کا باپ. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ کسی مدرسے اسکول میں نہیں گیا تھا؟ گیا تھا. ابو جہل کی عربی اتنی فصیح و بلیغ تھی کہ اگر آپ اس کا کلام آج پڑھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں. اتنی کمال کی عربی زبان وہ بولتا تھا. قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے تراکیب الفاظ استعمال فرمائی ہے، اس میں شاعرانہ وضاحت اس لیے ہے کہ عرب کے وہ لوگ بڑی اچھی عربی زبان بولتے تھے، تو اللہ نے ان کو زیر کرنا تھا، لہٰذا اعلیٰ قسم کی عربی حضور کے اوپر نازل فرمائی تاکہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں. ارے یار یہ تو کسی مدرسے میں نہیں گئے، یہ تو کہیں گئے نہیں، اور ہم سے اعلیٰ عربی بول رہے ہیں. پریشان کن بات تھی نا کفار مکہ کے لیے. تو وہ جاہل نہیں تھے، بلکہ دل جو اندر ہے وہ قفل زدہ تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی کے قلب کی روحانی زندگی ختم فرما دیتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں جاہل القلب. جس طرح ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان الذین کفروا، کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، تو ان کے اوپر بیکار ہے. سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، بتائیں یا نہ بتائیں فائدہ کوئی نہیں ہے. سواء علیہم اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں دھمکائیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، جو مرضی آئے کر لیں آپ، ڈرائیں دھمکائیں خبردار کریں، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں بن سکتے. سواء علیہم، ان کے اوپر ہر کوشش بیکار جائے گی. کیوں؟
کہ یہ مومن نہیں بن سکتے، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے مومن؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے قلوب کی زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے درس قرآن کہ بھائی یہ مومن بن نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا مومن؟ کیا پابندی ہے اس کے اوپر؟ نہیں، پابندی کی بات نہیں ہے۔ صاحب ایمان جس روح کے ذریعے ہوتا ہے، اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی ہے، تو اب یہ صلاحیت اس کے اندر مومن بننے کی ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح کوئی نامرد ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کی شادی کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ بھئی یہ نامرد ہے، اس کی شادی کرو یا نہ کرو، بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ نامرد ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ بھئی یہ مومن نہیں بن سکتے، ان کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب صلاحیت کیا تھی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کر دی، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کی باطنی سماعت بھی ختم کر دی ہے۔ اب یہ کہتے پھرتے ہیں نا کہ جی امام مہدی آئیں گے تو وہاں سے آسمانوں سے جو ہے اعلان ہوگا، جبریل امی اعلان کریں گے، ہمیں تو آواز آئی نہیں۔ ہو سکتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کی زمرے میں آ گئے ہو تم، اللہ نے تمہاری باطنی سماعت کے اوپر قفل ڈال دیے ہوں، تو ساری زندگی بیٹھے رہے نا آسمان کی آواز سننے کے لیے۔ تمہارے کانوں میں صرف مولویوں کی آوازیں آ سکتی ہیں بیٹے، اللہ کی آواز، اللہ کے رسول کی آواز ان کانوں میں آتی ہے جن میں نور ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں، اچھا بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں نے دین الہی کی کتاب پڑھی یا ویڈیو دیکھی، سرکار آ گئے، میں نے یہاں دیکھا سرکار کو، میں نے وہاں دیکھا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں 5 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، صورت مہدی ان کو بڑے آرام سے نظر آ رہی ہے جگہ جگہ، جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی ہیں، جن کی باطنی سماعت کو اللہ نے سلامت رکھا ہے، ان کو اللہ کی آوازیں بھی آتی ہیں، اللہ کے رسول کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور ان کو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اچھا اب یہ 3 چیزیں فرمائی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلب کی زندگی کو ختم کر دیا۔ بھائی جب قلب کی زندگی ختم ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یار میں اب گاڑی چلا نہیں سکتا، کیوں؟ گاڑی کا انجن خراب ہو گیا۔ ارے تو انجن خراب ہو گیا تو کیا چلاؤ یار، پاگل ہے کیا؟ گاڑی کا انجن خراب ہو گیا اب تو چل ہی نہیں سکتی ہے، بیکار ہو گئی نا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو بھی مومن باللہ بنے گا، اللہ جس کو بھی مومن بنائے گا تو کیا کرے گا؟ یہدی قلبہ، اس کے قلب کو ہدایت دے گا۔ اچھا جس کو ہدایت دینی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ قلب کو ختم ہی کر دیا، تو اب ہدایت کیسے ملے گی؟ بولیے، نہیں ملے گی نا۔ لیکن ہماری جو عالم اسلام ہے، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی کتابی مسلمان بن رہا ہے، کوئی شیعہ مسلمان بن رہا ہے۔ بھائی کر کیا رہے ہو یار؟ یہ درس قرآن کیا ہوتا ہے؟ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہے کوئی بندہ جس کو اس بات کی پرواہ ہو کہ یار اگر میرے دل پر مہر لگ گئی ہے، میری قلب کی زندگی ختم ہو گئی ہے، میں تو مومن بن ہی نہیں سکتا، اب کیا میرا رمضان اور کیا میری شب قدر، کیا شب برات، کیا روزہ، کیا نماز، کیا حج اور کیا قرآن، پہلے میں اس دل کو تو صحیح کراؤں کہیں جا کے۔ وہ تو کرا ہی نہیں رہے، لگے ہوئے ہیں۔ مولویوں کا بھی بس یہی کام ہے، بس نمازیں پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہو، نعت خوانی کرتے رہو، قوالیاں کرتے رہو، چلتے رہو، بس اس بات کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جس چیز کو ہدایت ملنی ہے پہلے وہ تو دیکھ لو وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے۔ اور یوم محشر کے لیے بھی یہی کہہ دیا تھا، یوم لا ینفع مال ولا بنون،
الا من آتی اللہ بقلب سلیم، یوم محشر میں جب آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تو پرچہ لیک کر دیا اللہ نے، پرچہ لیک کر دیا کہ بھائی یوم محشر میں کامیاب کون ہوگا؟ جو قلب سلیم لایا۔ بتاؤ جی، ابھی بھی آپ نہیں سمجھے تو پھر بدھو ہیں۔ کیا سمجھے؟ کہ جس کا قلب کی زندگی ختم ہو گئی، قفل لگ گیا، قلب کی زندگی ختم ہو گئی، باطنی بصیرت ختم ہو گئی، باطنی سماعت ختم ہو گئی، یہ ساری جو باطنی یعنی حساسیت ہے وہ ختم ہو گئی، تو اب آپ جاہل ہو گئے۔ یہاں اس طریقے سے منع کیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اور وہاں یہ فرمایا کہ عارض، مختصر کر کے کہ ان سے ذرا دور ہی رہو۔ دو چیزیں فرمائی، خذ العفو، ایک تو درگزر پکڑ کے رکھیں، عمر بالعرفی، اور جو صاحب عرفان ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ اب جو صاحب عرفان ہیں ان میں شامل ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور شامل ہونے سے پہلے یہ کہا ہے خذ العفو، کہ درگزر کا ہتھیار پکڑ کے رکھیے گا۔ صاحب قرآن بھی جو ہے وہ گناہ کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو معاف کرتے رہنا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہوں ان سے دور رہنا۔ اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے، فرض کیا کہ آپ کو کہا جائے کہ بھائی جاہلوں سے دور رہو، تو آپ کیسے دور رہیں گے جاہلوں سے؟ کیونکہ جاہل تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جو یہ باطنی جو فیسلٹیز ہیں، جیسے قلب ہے، سری ہے، خفی ہے، یہ تمام چیزیں ان کی زندگی اللہ نے ختم کر دی ہو، وہ جاہل ہے۔ آپ کو تو اپنے سینے میں کیا رکھا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ خطاب حضور کو ہوا ہے، حضور کو معلوم ہے آپ صاحب نظر ہیں، آپ سامنے جو ہے نظر ڈال کے دیکھیں گے اس کے تو قلب کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اس کو تو تبلیغ کرنا ہی بیکار ہے، تو آپ نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ کا حکم بھی آگے جاہلوں سے دور رہنا۔ تو اب جو نائب رسول مقرر ہوگا پھر یہ حکم اس پر لاگو ہوتا ہے کہ بھائی جاہلوں سے دور رہنا۔ اب اگر اس پہ یہ لاگو ہوتا ہے تو وہ صاحب نظر بھی ہوگا نا، کیا ہوگا؟ صاحب نظر بھی ہوگا، نائب رسول ہوگا تو صاحب نظر ہوگا۔ صاحب نظر نہ ہوا تو اس پر عمل کیسے کرے گا؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْغَافِلِينَ۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ نائب رسول علامہ طاہر القادری صاحب ہیں، صاحب نظر تو ہے نہیں، صاحب نظر نہیں ہے تو نائب رسول بھی نہیں ہے۔ مولانا الیاس قادری کے دیکھ لیتے ہیں، کیا وہ نائب رسول ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے جاہلوں سے دور رہنا ہے۔ اب یہ جاہلوں سے دور کہاں رہیں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں جاہل کسے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے خود بھی انہی میں سے ایک ہو۔ تو یہ صاحب نظر کے لیے ہے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہونہار شاگرد تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب ابو بکر شبلی ڈیوٹی پر بیٹھے تو دو شخص ان کے پاس فیض لینے کے لیے آئے، آپ نے دونوں کو اسکین کر لیا 2 سیکنڈ میں، اندر باہر سے جو ہے ٹھوک بجا کے دیکھ لیا کہ کون ہے، کتنے پانی میں ہے۔ تو اب وہ جو لمحہ آ رہا ہے وہ اس آیت پر عمل کرنے کا آ رہا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے دور رہنا ہے۔ اب ان میں سے آپ نے جب چیک کیا ہے باطنی نگاہ ڈال کے تو معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے ایک تو صحیح ہے اور ایک اندر سے خالی ہے، جاہل ہے، اس کی اندر کی چیزیں مر چکی ہیں اور نہ کوئی امکان ہے کیونکہ اللہ مہر لگا چکا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کو بھگانے کے لیے اس کے سامنے شرط ایسی رکھی کہ وہ بھاگ ہی گیا۔ آپ نے کہا جی ہم بیعت کریں گے، پہلے آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ ہاں جی کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ شبلی رسول اللہ۔ وہ کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو جو دوسرا بیٹھا ہوا تھا اس کو تو چیک کر لیا تھا آپ نے کہ یہ تو لائن کا بندہ ہے، اس کو چیک کر لیا تھا۔ تو اس کو پوچھا کہ بھائی تم نہیں گئے؟ کہنے لگے نہیں، ہم کو تو رمز فقیر کی معلوم ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہوا
کہ آپ نے صرف رسالت تک کی قدم رکھا، آگے بھی بڑھتے کچھ. کچھ آگے بھی بڑھتے. آپ تو شبلی رسول اللہ کہہ کے فارغ ہو گئے. میں تو سمجھا شاید آپ خدائی کا دعویٰ کریں گے. تو بزرگان دین نے جو صاحب نظر تھے ایسے لوگوں کو بھگا دیا. سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ یہ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ صاحب نظر. صاحب نظر سب سے پہلا کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات. وہیں سے نظریں عطا ہوئی ہیں پوری کائنات کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ہی داتا بنے، خواجہ بنے، غوث بنے، قلندر بنے. سب انہی کی نظروں کا کمال. اچھا، اب یہ جاہلین سے دور رہنے کے لیے فرمایا ہے اللہ نے. ہم جب بھی اس آیت پر گفتگو کریں گے تو ہم یہ اس امر کا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا اس آیت کا اطلاق امام مہدی پر بھی ہوتا ہے یا نہیں. خذ العفو، ہتھیار بنا کر کے رکھیں معافی اور درگزر کا. وامر بالعرفی، اور صاحب عرفان کو اپنی صحبت سے نوازیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے دور رہیں. جائزہ لیں گے اس امر کا کہ کیا اعرض عن الجاہلین کا جو سیکشن ہے کیا وہ امام مہدی پر بھی اپلائی ہوتا ہے یا نہیں.